مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج ہم معلوم کریں گے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، پہلے ہم دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون قائم ہو جائے، امن ہو جائے، گھر والے پیار و محبت کے ساتھ رہیں، آپس کے تعلقات اچھے رہیں، تو گھر میں امن قائم ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں، محبتیں آپس میں ہو جائیں، گھر میں اتفاق ہو جائے، اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج آج کے روحانی علاج میں سماعت کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری قرآن پاک کی دعا ہے، ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور بچے سنتوں کے پابند ہو جائیں گے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا ہر نماز کے بعد کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ دعا پھر سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے، ہمارے گھر میں محبتیں قائم ہو جائیں اور گھر کا ماحول ہمارا خوشگوار ہو جائے، تو یہ دعا پڑھنے کا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ الکریم آپس میں محبتیں بھی پیدا ہوں گی اور گھر امن اور سکون کا گہوارہ بھی بنے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت پیاری دعا بتائی ہے۔ اچھا، یہ کسی اور مقصد کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ دعا، یا خاص اسی کے لیے ہی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو دعا ہے نا قرآن پاک کی، یہ جو آیت ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ اگر اس نیت کے ساتھ بھی یہ آیت پڑھی جائے، قرآنی دعا ہے نا، کہ اولاد ہماری نیک بن جائے، متقی پرہیزگار ہماری اولاد ہو جائے، تو اس مقصد کے لیے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں ناظرین کو بھی مشورہ دوں گا، مجھ سمیت سب یہ دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں کرنا چاہیے کہ جب بھی نماز پڑھ کر فارغ ہو نا، ہر نماز کے بعد تو دعا تقریباً ہم کرتے ہی ہیں، تو یہ دعا یاد کر لیں، زبانی دعا کیا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا کیا کریں۔ یہ پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے، یہ زبانی یاد کر لیں، بہترین قرآنی دعا ہے۔ ہر نماز کے بعد جو ہم اپنی جائز دعائیں کرتے ہیں تو اس میں اس دعا کو بھی شامل کریں۔ آپ دیکھیں، اولاد اگر نافرمان ہیں، کہنا نہیں سنتی، بری صحبت میں پڑ چکی ہے، اولاد فرما بردار نہیں ہے، تو یہ الحمدللہ عز و جل اولاد کو نیک بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے، اولاد کی سلامتی کی الحمدللہ عز و جل یہ دعا ہے۔ اولاد در اولاد، یعنی آنے والی جو نسلیں ہیں، ذریت جو ہے، جو آنے والی اولاد ہیں،
پھر اولاد کی اولاد جو ہوں گی تو ان کی صحت سلامتی کی الحمدللہ سے وجل یہ دعائیں ہیں، یہ کرتے رہنا چاہیے. کیا پتہ کون سی گھڑی قبولیت والی گھڑی ہو، یہ دعائیں قبول ہو جائیں اور ہماری آنے والی اولادوں کی، ہماری آنے والوں کی جو نسلیں ہیں یہ سنورتی چلی جائیں الحمدللہ سے وجل، اللہ کی رحمت ہے. تو اچھا، پھر ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، گھر میں محبتیں قائم ہوں گی. گھر میں ایک جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جیسے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں اس طرح کے مسائل کہ گھر میں بڑا ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے، دل نہیں لگتا، محبتیں نہیں ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کھچاؤ سا محسوس ہو گیا ہے، دوریاں آپس میں یہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس طرح کا ماحول اگر گھر کے اندر ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم گھر جیسے امن و سکون کا گہوارہ بنے گا. میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین کے، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ایک میسیج آیا ہے، در بی بی ان کا نام ہے اور والدہ کا انہوں نے کہا ہے نور محمد نام بتایا ہے انہوں نے، در بی بی بنت نور محمد. یہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت سال ہو گئے ہیں اور دماغی امراض میں مبتلا ہوں، میرا استخارہ بھی کیجئے، کوئی کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتائیے. اچھا، ایک اور استخارے کے حوالے سے، نام ہے محمد ندیم اور والدہ کا نام ہے رقیہ. میری نوکری کچھ بھی نہیں ہے، بے روزگار ہوں اور نوکری کا بھی کچھ ہو نہیں رہا، استخارہ بھی کیجئے اور ملازمت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ حضرت والدہ کا استخارہ کروانا ہے. والدہ کا نام ہے ممتاز اور ان کی والدہ کا نام ہے بشیرن، طبیعت اچھی نہیں ہے. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، نوید نام ہے، نوید سعید، اور بتا رہے ہیں کہ کمر کا درد اور ذہنی دباؤ کا یہ شکار ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، روحانی علاج. تو میں عرض کر دیتا ہوں استخارے حضرت آپ فرما لیجئے. ناظرین، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ کچھ میسیجز ہیں. نوید سعید بھائی، کمر کی تکلیف کا آپ نے کہا اور ذہنی دباؤ کا آپ شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. کمر میں اگر کسی کے درد ہو، دیکھیں بعض اوقات کچھ جسمانی اس طرح کے امراض ہوتے ہیں، تکلیفیں ہو جاتی ہیں کہ ڈاکٹر کی طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے. صحیح، آپ ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیجئے گا، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیے گا کمر کے درد کا. وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی حوالے سے آپ کو کمر میں تکلیف ہے تو آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے. نماز فجر کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، فجر کے جب آپ سنتی 2 رکعت ادا کر لیں تو اس کے بعد یعنی فجر کی سنتیں اور فرض اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے نا، اس میں 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ رکھ لیں. اور یہ جو دم کیا ہوا پانی آپ وقتاً فوقتاً پیتے رہیں، انشاءاللہ الکریم کمر کی تکلیف ختم ہو جائے گی. یہ تو ہوا پانی پر دم کر کے پینے والا. اسی طرح ایک مرتبہ آپ یا مغنیو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور کمر پر ہاتھ پھیر لیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم درد میں کمی آئے گی، افاقہ آپ کو محسوس ہوگا. اور جو ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، بعض اوقات اس طرح کی پرابلم آ جاتی ہے، مسائل میں گھر جاتے ہیں، پریشانیاں، ٹینشن، بعض اوقات بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتا ہے نا، اس طرح کی اگر کسی کے ساتھ کیفیت ہو تو اس کے چند روحانی علاج ہیں، چند صورتیں ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ نوٹ کیجئے گا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، پھر اس کے بعد آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں. اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، انشاءاللہ الکریم آپ اس کیفیت سے باہر نکل آئے جائیں گے اور ذہنی سکون ماشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا، قلبی ایک اطمینان نصیب ہوگا. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی کیفیت میں آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جناب کال چلائیے. جنید انکل، ہم نے یا والی 2 دفعہ لکھ کر اس کا پانی کی چھڑکاؤ گھر کے چاروں کونوں میں کیا تھا، لیکن پھر اس کی چھڑکنے کے باوجود ابھی ہمارے گھر میں سانپ، چوہے، چھپکلیاں اور تک اب گو بھی آ گئی ہے. میرا بھائی بھی 7 جولائی کو سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے فوت ہو گیا. اب بتائیں اب ہم کیا کریں؟ جزاک اللہ خیر. اللہ اللہ اللہ، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کے
گھر والوں کو، لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہی عمل دوبارہ آپ کریں۔ اور دوسرا آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجیے گا۔ ناظرین، اگر گھر میں اس طرح کی پرابلم آتی ہیں، جیسے بعض اوقات موذی جانور آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، حشرات الارض جسے کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، چوہے، اسی طرح بعض اوقات تکلیف دہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان سے بچاؤ کے لیے روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، تو وہ ضرور حاصل کیجیے گا۔ اور گھر کی حفاظت رہے، گھر کے حفاظتی اقدام ہو جائے، گھر آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہے، تو یہ عمل آپ دوبارہ کیجیے گا۔ یہی یا والی پیالے میں لکھ کر اس میں پانی ڈال کر گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑک دیں۔ اور گھر کی حفاظت کے لیے آپ تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجیے گا اور کاٹ کا عمل بھی کروائیے گا۔ اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ کوشش کیجیے کہ گھر کہ جتنے بھی افراد ہیں نا، گھر کے افراد کا صدقہ یہ بھی نکالیں، چاہے تو اللہ توفیق دے، گنجائش ہو، آپ کی حیثیت ہو بقرہ صدقہ دینے کی تو آپ بقرہ دے دیں صدقہ، انشاءاللہ الکریم اہل خانہ کی بھی حفاظت رہے گی۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرے والد صاحب جو ہے وہ کافی دیر سے بیمار ہیں، تو کسی نے کہا کہ ان پر جو ہے وہ کالا جادو ہے، کالا علم ہے، تو استخارہ میں کر کے بتا دیں کہ کیا ہے۔ ان کا نام حنیف ہے اور ان کی والدہ کا نام عزیز بی بی ہے۔ چلیں استخارہ کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آیا واقعی کالا جادو ہے یا نہیں۔ شامل رہیے گا سلسلے میں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری والدہ، ان کا نام نکدیا اور ان کی والدہ کا نام امریزہ جان ہے۔ میری اپنی والدہ کا کروانا ہے کہ بیمار رہتی ہیں، اور اسی طرح میری خالہ ہے، ان کا نام بشرا بی بی ہے، ان دونوں کا کروانا تھا کہ بہت بیمار رہتی ہیں۔ صحیح ہے، بیماری کا مسئلہ ہے۔ 2 استخارے انہوں نے کہے، نوٹ فرما لیجئے گا۔ جی انشاءاللہ الکریم استخارے کرواتے۔ جی یہ پہلے ہمارے اسلامی بھائی تھے، یہ دماغی امراض کے حوالے سے در بی بی نام انہوں نے بتایا تھا۔ میں بتایا تھا، اور والدہ کا نام نور محمد بتایا تھا نا۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی جادو عملیات کا تو معاملہ نہیں آ رہا، بیماری کا ہی معاملہ ہے۔ ڈاکٹر کی طرف بھی آپ رجوع کریں، اور بیماری کے حوالے سے وظیفہ نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے روزانہ یا مؤمنوں 115 مرتبہ یہ پڑھ کر دم بھی کرنا ہے اپنے اوپر، اور یہی عمل آپ نے پانی پر دم کر کے بھی پانی کو پینا ہے، انشاءاللہ بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے ندیم بھائی، کہ جاب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جاب نہیں لگ رہی، کافی مہینے گزر چکے ہیں، اللہ آپ کو جائز روزگار عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو اثرات کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال جاب آپ کو مل جائے، جائز روزگار مل جائے، اس کے حوالے سے آپ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، یہ عمل کیجئے گا، اللہ نے چاہا تو بہترین روزگار آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کرنے ہیں۔ کسی بھی ٹائم آپ غیر مکروہ وقت کے علاوہ جو ہے وہ آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور اس کے بعد وہیں بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کیجئے گا۔ 182 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں اس کو، یا لطیف 182 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ اسی جگہ بیٹھ کر دعا کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو جائز روزگار مل جائے گا۔ ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے، میسیج کے ذریعے انہوں نے استخارے کے حوالے سے پوچھا تھا، ممتاز بی بی نام بتایا تھا، طبیعت کے حوالے سے کہ کافی دیر سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کے حوالے سے وظیفہ نوٹ کیجیے، اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی۔ 1000 مرتبہ یا حیو آپ نے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، حنیف نام بتایا تھا، کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ مجھ پر جادو کالا جادو ہو چکا ہے۔ بہرحال ان کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں فی الوقت تو جادو کا ایسا کوئی اشارہ ہمیں نہیں ملا۔ بہرحال یہ ان کے وہم ہیں، خیالات ہیں، وسوسوں پر ہو سکتا ہے یہ ان کا ہو، جادو نہیں ان کا وسوسہ نہیں ہے، اصل میں یہ انہوں نے جو کال کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ وہ جادو ہو چکا ہے۔ کیفیت انہوں نے بیان کی ہوگی، انہوں نے پھر بتایا کہ بھی اس طرح کا جادو ہے، اور ہم نے بھی استخارہ کیا ہے، ہمارے آپ کے استخارے میں نہیں آ رہا جادو ایسے بندش کا کوئی اثرات کا معاملہ نہیں آ رہا ان کی طرف۔ ویسے پتہ کیسے چلتا ہے کہ جادو ہو چکا ہے؟ کیا کہ اس کی کچھ علامات وغیرہ بھی ہوتی ہیں؟ بالکل ایسے ابھی انہوں نے پوری ڈیٹیل اور کیفیت تو ہمیں بتائی نہیں ہے کہ ایسے اس طرح ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہو سکتا ہے جن کو بتایا انہوں نے اپنی اس کی کیفیت کے حساب سے ان کو جواب دیا ہو۔ اچھا، بہرحال ہم نے نارملی ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں وقتی طور پہ آزمائش کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، اللہ نے چاہا بہتری ہو جائے گی۔ ان کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں، یہ کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ آپ روزانہ یا قہار 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں،
اللہ نے چاہا تو آپ کی طرف بہتری کے معاملات ہو جائیں گے۔ ویسے اگر کسی وجہ سے اچھا ان کے ساتھ تو نہیں ہے کالا جادو نا، اچھا اگر کسی کے ساتھ ہو کالا جادو یا جس کا جادو کے اثرات ہو چکے ہوں، وہ توڑ ووڑ کروانا اس کا کچھ چاہے، اس کا علاج کروانا چاہے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ وغیرہ ہے؟ ہاں بالکل، حفاظت کے لیے وظائف بھی ہیں، ہمارے روحانی علاج کے بستے بھی لگتے ہیں، وہاں پر یہ چلے جائیں۔ اگر اس طرح کسی کو معاملہ جانا پڑے گا اس کے لیے جادو کے توڑ کے لیے، چلے جائیں گے تو وہاں سے ہاں خود بھی اس کا ہے پورا ایک طریقہ کار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں بستے پہ چلے جائیں گے، پوری ڈیٹیل سے بتائیں اور ان سے ہی علاج وغیرہ لے لیں گے تو یہ اچھا ہو جائے گا ان کے لیے انشاءاللہ۔ صحیح، پڑھنے کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دیں، جیسے اگر کسی پر جادو ہو تو روزانہ یہ 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ، جادو سے حفاظت رہے گی۔ جی ایک اور ہمارے اسلامی بھائی تھے، والدہ اور خالہ کے حوالے سے بتا رہے تھے، نگت نام تھا اور خالہ کا نام بشرا بتایا تھا کہ بیمار رہتے ہیں، دونوں ہی بیمار رہتے ہیں، دونوں کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے نا، تو کوئی جادو بندش اثرات کے حوالے سے کچھ اشارہ نہیں ہے۔ بیماری کے حوالے سے وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، روزانہ 3 مرتبہ دونوں نے سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے بھی دونوں نے پینا ہے، اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ اچھا ناظرین، یہاں دیکھیں ایک بات میں عرض کر دوں، بالخصوص ہماری وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میں گجرانوالہ سے ہوں، میری ہائٹ چھوٹی ہے، یعنی قد چھوٹا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع آپ پڑھا کریں، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اور میں نے علم دین کے لیے جامعہ میں ایڈمیشن لیا ہے، کامیابی کے لیے دعا بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی عرض کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ صلاۃ الحاجات آپ ادا کیا کریں، ادا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ یا اللہ پاک مجھے استقامت نصیب فرما علم دین حاصل کرنے میں، اور شیطانی وساوس سے محفوظ فرما، رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بخار کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہے، جسم درد کرتا رہتا ہے، تو دیکھیں جسمانی درد سے نجات کے لیے سورۃ الحشر کی یہ آیت ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ گردے میں پتھری ہو تو کوئی وظیفہ بتائیں، 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے، اس کے لیے آپ استخارہ بھی کروا لیجیے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کامیابی کے لیے 20 مرتبہ یا نافع آپ پڑھا کریں۔ اچھا اسی طرح ایک اور میسیج ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے پوچھنا تھا کہ تعویذات عطاریہ گھر پہ حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتایا جاتا رہتا ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایڈریس نوٹ کر لیجیے، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اس ایڈریس پر آپ اپنے مسائل لکھ کر آپ شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجیے۔ اپنے گھر کا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا، بائی پوسٹ شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ ہارٹ کی بیماری کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے تو نوٹ کیجئے گا۔ اگر کوئی دل کے امراض میں مبتلا ہو، ہارٹ پیشنٹ ہو، تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، یہ 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر کسی بھی کھانے کی چیز پر، کسی بھی پینے کی چیز پر دم کر لیں، اور جو دل کا مریض ہے وہ پھر یہ کھا لے یا پی لے تو انشاءاللہ الکریم دل کے امراض دور ہو جائیں گے۔ 101 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کرنا ہے۔ اچھا اس کے کچھ خاص تعویذات بھی ہوتے ہیں جو روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کال شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام عدیل خلیل ہے اور والدہ کا نام تعظیم اختر ہے۔ میں نے UK کا ورک ویزا اپلائی کرنا ہے، استخارہ کر کے مجھے بتا دیں یہ میرے لیے بہتر ہے، ویزا ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ صحیح ہے عدیل بھائی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں پھر وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔
میری بیٹی ہے جی، اس کا نام ہے زوبیہ انم اور ان کی والدہ کا نام ہے بشرا نہید. تو ان کو شادی کو ہو گئے ہیں 6 سال. تو وہ نا جب کی شادی ہوئی نا تو بیمار ہی رہتی ہیں، بڑے علاج کرائے ہیں، لیکن نا کسی نے کہا ہے ان کو نا کوئی سایہ وغیرہ، برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیں. صحیح جی، استخارہ کرواتی ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد اجب گل اور میری والدہ کا نام ہے کرم الہی. میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے. میں رات کو مجھے بخار ہو جاتا ہے اور دن کو میں ٹھیک ہوتا ہوں. اس چیز کا میں نے استخارہ کروانا. صحیح ہے، دن کو بخار ہو جاتا ہے، رات کو ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی عجب گل نام ان کا ہے. جی نیکسٹ کال. نام ہے محمد انوار اتاری، والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی. پہلے کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، آج کل دکان پر گاہک نہیں آ رہا. کاروبار کا روحانی علاج اور استخارہ بھی فرما دیجیے. صحیح ہے، گاہک آنا شروع ہو جائیں، کسٹمر کی لائن لگ جائے تو اس حوالے سے چلیں وظیفہ بھی معلوم کریں گے، آپ سے ناظرین کو بتائیں گے. شامل رہیے گا، استخارے آپ فرما لیجئے. یہ محمد عبداللہ عاطف بیٹا ہے جس کا نام محمد عبداللہ عاطف ہے، 1.5 سال کا ہے. اس کی ماں کا نام رخسانہ ہے. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ بہت علاج کروایا ہے لیکن طبیعت بہتری کی طرف نہیں آ رہی اور اس کو کافی بیمار بھی ہیں. دعا بھی کیجیے گا، کوئی وظیفہ بھی بتائیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. آپ ایک کام کیجیے گا، 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، 3 دن تک یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور بچے پر دم کرنا ہے. آپ پڑھیں گے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دن تک، 100 مرتبہ 100 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور بچے پر دم کر دیں. یہ عمل ایسا ہے ناظرین، صرف 3 دن کے اندر آپ کریں. اچھا بیماریاں دور ہو جائیں گی، کاروباری مسائل بھی الحمدللہ عز و جل حل ہو جائیں گے. ان 2 مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے. اب جیسے آپ نے بچے کی تکلیف کا بتایا تو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بچے پر دم کریں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں نا، وظیفہ پڑھ کر بچے پر دم بھی کر دیجئے گا اور پھر اسم اعظم کے صدقے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے گا کہ مولا اسم اعظم کا واسطہ میرے بچے کو شفا عطا فرما دے، صحت تندرستی عطا فرما دے. کرم ہوگا، آپ کی دعا اللہ کی رحمت سے قبول ہوگی اور بچہ صحت یاب ہو جائے گا. وظیفہ بھی آپ کو عرض کیا اور روحانی علاج کے بستوں سے تعویذ بھی حاصل کیجئے گا. اچھا یہ میرے بازو میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے. تو بھائی بازو پر سیدھا ہاتھ رکھیں اور درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ 7 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، پڑھ کر دم کرنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ پڑھ لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، بازو کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. حصول اولاد کے لیے آپ یہ دعا کیا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم پڑھیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، یہ عادل بھائی تھے UK کے حوالے سے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ابھی ویزا کے لیے کوشش کرنی ہے، کرنا بہتر ہے یا نہیں. عدیل خلیل بھائی نام بتا رہے تھے کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں. یہ بالکل آپ جا سکتے ہیں، استخارے میں بہتری کی طرف اشارہ ہے، کامیابی کی طرف آپ جائیں، اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے لیے. انہوں نے وظیفہ بھی پوچھا تھا، کوئی وظیفہ روزانہ یا نافع 20 دفعہ آپ پڑھ لیا کریں، اللہ نے چاہا تو بہتری کے معاملات ہو جائیں گے. زوبیہ نام بتایا تھا بچی کا کہ بتا رہے تھے جب سے شادی کیے بیمار رہتے ہیں، کسی نے بتایا بھی ہے اثرات وغیرہ کا معاملہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. آپ ایک عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائیں گے. یا حیو یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے اپنی بچی کو پلائیں، اللہ نے چاہا تو شفا. اچھا انہوں نے جب بچی کے حوالے سے کہا نا کہ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ جادو ہے، اثرات ہیں، سایہ ہے. اچھا اب یہ جادو، اثرات، سایہ، آسیب، ٹونا، تو یہ کیا یہ ساری الگ الگ چیزیں؟ کچھ کے یہ نام رکھے ہوئے ایک چیزوں کے، جیسے جادو ہے تو اب اثرات ہے، عملیات ہیں، اسیب ہیں، یہ سارے 3-4 جو نام ہیں یہ الگ الگ ہیں. عملیات کا ایک الگ ہے
اور اسرات کا یہ تھوڑا سا الگ ہو جائے گا. جادو انہی ساروں کو کہا جاتا ہے عموماً. تو یہ ساری الگ الگ چیزیں کیا ہے ایک ہی چیز؟ اب جیسے کوئی بولتا بھائی بچی پر سایہ ہو گیا ہے, یا اس پہ اثرات ہو گئے, یا اس پر ٹونا ہو چکا ہے, یا اس پر اوپر یہ بعض اوقات لوگ بول رہے ہوتے ہیں جھپٹے میں آ گئے, اوپری معاملات جھپیٹے میں ہو گئے, کوئی اوپر ہی سایہ ہو گیا, اوپر ہی ہوا لگ چکی ہے. تو یہ جو اوپر ہی ہوا ہے, اوپر ہی سایہ, جھپیٹا, یہ اثرات, یہ ٹونا, کوئی جادو ٹونا بولتا ہے, کوئی جادو کو کوئی کالا جادو کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں. کیا ہے نام ان کے کافی زیادہ رکھ دیے گئے ہیں, لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو ایک یا دو ہی چیز ہے تقریباً. اگر ہم سائے کا نام لیتے ہیں یا اثرات کا نام لیتے ہیں, جھپٹے میں آ گئی اوپری چیز, تو یہ عموماً جو ہے وہ جنات کی طرف اس کا اشارہ کیا جاتا ہے. اچھا, اس سے مراد جنات کا ہوا ہوتا ہے. باقی جادو ہو چکا ہے, عملیات ہو چکا ہے, کالا جادو کر دیا گیا ہے, اور باقی یہ ساری چیزیں ایک ہی کہلاتی ہیں. ایک دو چیزیں ہیں, نام الگ الگ رکھ کے ان کو کافی کثیر کر دیا گیا ہے. دو تین چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایسا بہت کم کیا جاتا ہے. تعداد ایسی ہے کہ وہ ہر دوسرا آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر جادو کروا دیا گیا ہے, مجھ پر عملیات ہو گئے ہیں, مجھ پر کام نہیں چل رہا. میں ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ خود کی ذہنی ٹینشن کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو ہے نا, اس کا تو ایسا تو ہے, حقیقت ہے, جادو ہوتا ہے, اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہت کم ہوتا ہے. اصل میں ہمارے ہر ایک کے ساتھ جادو ہو, اثرات ہو, ہر ایک ہی بولتے ہیں کہ میرے ساتھ بندش ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ دیکھیں ناظرین, بندش کا معاملہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات خود ہماری اپنی کی ہوئی بندشیں ہوتی ہیں. اب رات کو کوئی دیر سے سوئے, صبح نہ اٹھے اور بولے کہ میرے کام پہ جانے کا دل نہیں کر رہا, مجھ پر کسی نے بندش کروا دی ہے, تو بھائی اس کی بندش کا توڑ یہ ہے کہ رات کو جلد سے ہی سویا جائے. اب کوئی بیمار آدمی ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اب وہ بولے مجھ پر کسی نے بندش کروا دی ہے. بھائی بندش کا توڑ یہ ہے کہ آپ پرہیز تو کریں, احتیاط تو کریں, اپنا علاج تو کروائیں. تو اس طرح کے ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھا کریں. اور جو بعض اوقات شیطان بھی وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی دلوا رہا ہوتا ہے کہ اس نے کرتی ہوگی, اور اچھا اس نے میرے ساتھ اس طرح معاملہ کر دیا ہوگا. اپنے ذہنوں کو, اپنے خیالات کو, اپنی سوچوں کو وسیع و کشادہ رکھیں. اور سب سے بڑھ کر یہ فرائض و واجبات کی پابندی, اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ, یقین کامل, عقائد مضبوط ہیں, اعتقاد مضبوط ہے, یقین آپ کا کامل ہے, فرائض و واجبات کی پابندی ہے, صدقہ و خیرات کا سلسلہ ہے, تو الحمدللہ عز و جل کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں. اور پھر بھی اللہ نہ کرے اگر آزمائش آ بھی گئی, کوئی پریشانی آ بھی گئی, راضی و رضا رہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہا. اگر کوئی حاسد پیچھے لگ جائے, کوئی نقصان پہنچانے والا پیچھے لگ جائے, تب بھی اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتی چلے جائیں گے. بس ہر حال میں راضی برضا رہیں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں, زبان کے ذریعے, جوارح کے ذریعے, اعضاء کے ذریعے, قلب کے ذریعے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم آپ کا ضمیر بھی مطمئن رہے گا, آپ کا قلب بھی مطمئن رہے گا, اور انشاءاللہ الکریم کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ایک اسلام میں لے گئے تھے ہمارے عجیب گل بھائی کے بخار جو ہے وقفے وقفے سے چڑھ جاتا ہے ان کو. کبھی رات کو چڑھ گیا تو دن کو اتر گیا, ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. 2-4 گھنٹے کے لیے بخار اتر گیا اور پھر اس کے بعد چڑھ جاتا ہے. تو دیکھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, استخارہ کیا, استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ ہے. ناظرین, مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, جس طرح کا بھی آپ کو بخار ہو, اترتا ہو, چڑھتا ہو, چند گھنٹے اتر گیا پھر چڑھ گیا, آپ یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے جیسا بھی بخار ہوگا اتر جائے گا. آپ ایک سادہ پیج لیجئے گا, بالکل سادہ, اس پر یا غفور 3 مرتبہ آپ یہ لکھ لیجئے یا لکھوا لیجئے. اب لکھ کر لکھوا کر اس کو ریزن وغیرہ میں اس کو پیک کر لیں, چمڑے میں کر لیں, اور یا بازو یا پھر گلے میں اس کو پہن لیں. اللہ کی رحمت سے جیسا بھی بخار ہوگا یہ آپ کا بخار اتر جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, یہ ایک میسیج ہے, شیری نام ہے ان کا, جنہوں نے بیرون ملک جانے کے حوالے سے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ بیرون ملک جانا چاہیں. ان کا بھی استخارہ ذرا کیجیے گا. والدہ کا نام ہے حوا, صحیح ہے؟ تو بیرون ملک ان کا جانا بہتر ہے یا نہیں, تو آپ سے استخارے کا جواب بھی لیں گے. ناظرین الحمدللہ عز و جل ویڈیو سوالات بھی کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں, ناظرین کی طرف سے بھی الحمدللہ عز و جل معلومات کیے جا رہے ہوتے ہیں, کچھ روحانی علاج پوچھ رہے ہوتے ہیں, کچھ پیکیجز ہمارے پاس ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ناظرین کو کچھ دکھاتے ہیں. جی چلائیے گا. میرا نام محبوب علامہ طاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ عثمان غنی میں درجہ اولیٰ کا طالب علم ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ
حافظہ مضبوط ہو جائے، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ہم سبق یاد کرتے ہیں، ہمارے سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ یہ سبق یہ ہوتا ہے بعض اوقات، سبق جب یاد کرتے ہیں نا تو جب ایک ہی چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے نا تو یہ ہوتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا؟ کچھ دیر کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، چہل قدمی تھوڑی سی آپ کر لیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کتاب آپ پڑھ لیں، اب پڑھتے پڑھتے بعد اوقات سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ ایک ہی کیفیت میں ہم بیٹھے ہوئے نا تو اب سر میں درد ہوتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو جائے۔ آپ کچھ دیر کے لیے کتاب بند کر کے رکھ دیں، آپ کھڑے ہو جائیں، تھوڑی چہل قدمی کریں، آپ چہل قدمی کریں، ہاتھوں کی جو ہے نا تھوڑی ایکسرسائز وغیرہ کریں آپ، اور وضو بنا لیں آپ۔ وضو بنانے کے بعد آپ اپنے اندر الحمدللہ ایک طبیعت میں ایک نشاط آپ پائیں گے، الحمدللہ طبیعت میں ایک بہتری آ جائے گی، چستی آ جائے گی۔ تھوڑی سی آپ اپنی کیفیت بدل دیں، مجلس بدل دیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو تھوڑا سا چلنا شروع کر دیں۔ اچھا، دیگر چند ایک جو ضروری چیزیں ہوں ان کو آپ نمٹا لیں۔ اس طرح کی تھوڑی سی آپ اپنی کیفیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو یہ جو سر کا بھاری پن ہے نا تو یہ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گا۔ چلیں، اس کا ایک خاص وظیفہ بھی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسے کہتے ہیں ذہنی کمزوری، بعض اوقات ذہنی کمزوری ہوتی ہے نا تو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب ذہنی کمزوری دور ہو جائے، بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ ایک کام کیجئے گا، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے آپ پئیں، صحیح ہے؟ اچھا، اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر والدین جو سرپرست ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے نا تو آپ یہ وظیفہ آپ خود کر لیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، بھائی 786 مرتبہ بولو، آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور پھر آپ اپنے بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو دیکھیں اس کے فوائد نظر آئیں گے، بچوں میں ذہنی طور پر ماشاءاللہ مضبوط ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح جو تحریری کام کرتے ہیں، اچھا جو اسی طرح کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر، اسی طرح ٹیبلیٹ وغیرہ پر، آئی پیڈ پر جو کام کرتے ہیں، بعض اوقات جن کا اس طرح کا کام ہوتا ہے، ذہنی جن کا کام ہوتا ہے، تو ان کو بھی میں یہ مشورہ دوں گا، آپ کم از کم 11 دن میں 7 دن میں ایک دفعہ اس وظیفے پر ضرور عمل کیجئے گا۔ اچھا، تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ اب بھلے چاہے تو آفس میں آپ رکھ لیں یہ دم کیا ہوا پانی، آپ وقتاً فوقتاً یہ پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ذہنی جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی، ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ حافظہ مضبوط کرنے کے حوالے سے دیکھیں، ہر نماز کے بعد آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھیں اور 11 مرتبہ یا قوی اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، یہ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے۔ اچھا، آپ بادام بھی استعمال کریں، بادام کا بھی ایک خاص عمل ہے جو وظیفہ پڑھ کر بادام پہ دم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک کام کیجیے، روزانہ کی بنیاد آپ تھوڑے سے آدھا پاؤ، ایک پاؤ، جو بھی حیثیت ہے اس کے مطابق لے کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اب روزانہ کی بنیاد پر رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام لیں آپ۔ اچھا، اب 3 بار یا ذل جلال والاکرام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر تینوں باداموں پر دم کریں۔ اچھا، اب جو تینوں باداموں پر دم ہو گیا، اب ایک عدد بادام کی گری آپ رات کو سونے سے پہلے کھا لیں، ایک صبح نہار منہ اور ایک دوپہر کے وقت، ان تینوں اوقات میں 3 ٹائم آپ یہ دم کیا ہوا ایک عدد بادام استعمال کریں، کھائیں، انشاءاللہ الکریم حافظہ۔ انہوں نے ایک پاؤ ایک ساتھ لے لیے تو ایک ساتھ ہی تو دم ہو سکتا ہے؟ ایک ساتھ نہیں بھائی، آپ بولیں ساری دوائیاں، ساری ٹیبلیٹس ایک ساتھ ہی ہم کھا لیں تو جی، تو جو بتایا گیا 3 بادام لیں، ہر روز الگ الگ، جی ہر روز آنا عمل کرنا ہے آپ، اگر ایک ساتھ کرنا ہے تو 3 کر کے کر لے سب پہ دم، اسی طرح کرنا ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر 3 باداموں پر دم کرنا اور تینوں ٹائم ایک یہ دم کیا ہوا بادام یہ آپ نے کھانا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات، وہ اسباب جس کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری جو ہے نا، یہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ استخارے کا جواب تو ارشاد فرما دیں، وہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے شیری بھائی ہمارے تھے، ان کا میسیج تھا بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، لیکن استخارہ کیا ہے، استخارے میں فی الوقت ان کے لیے منع کا اشارہ آ رہا ہے، نہیں جائیں، پھر ابھی نہ جائیں، کچھ دن بعد دوبارہ استخارہ کروائیں اور پھر دوبارہ کوشش کریں جانے۔
صحیح ہے بھائی، فی الوقت منع کا اشارہ آ رہا ہے، ظاہری معاملات آپ دیکھ لیجئے گا، باقی حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی کال چلائیے گا۔ جو کام کرتا ہوں اس پہ برکت نہیں ہوتا نا۔ میرا نام محمد جلال ہے اور میرا والدہ کا نام روبینہ بی بی ہے۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ میرا نام وحید ہے اور میری والدہ کا نام عزیز بیگم۔ میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ تو میری فیکٹری ہے، میری دکان ہے، اس پہ نہ کوئی گاہک وغیرہ نہیں آتے کوئی بھی بات، یہ بہت پریشانی ہے۔ آپ کوئی یا تو کوئی روحانی بتا دیں یا استخارہ کر کے بتا دیں۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ ایک وظیفہ پوچھنا تھا، جو مدنی منصورے میں ایک وظیفہ دیا ہوا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود شریف 300 مرتبہ سورج اگنے کے وقت اس طرف منہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے یہ پوچھنا تھا کہ کھلی چھت کے نیچے رہنا ہے یا گھر میں بھی جدھر سے سورج اگتا ہے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں یا کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونا ہے؟ سورج ڈوبنے کے وقت کا نہیں ہے، سورج طلوع ہونے کے وقت کا ہے۔ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت آپ یہ وظیفہ کریں گے، اور 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار درود شریف یہ پڑھنا۔ اس کی بڑی کمال کی برکتیں اس وظیفے کی، آپ استخارے فرما لیجیے۔ استخارے کے حوالے سے یہ ہے کہ کھلے آسمان تلے پر ہیں یا ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ میں وہی عرض کرتا ہوں، تو 300 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا کیسے ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا ہے، گھر میں پڑھنا بھائی اس کے لیے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورج کا نظر آنا بھی شرط نہیں ہے اس میں۔ آپ دیکھیں اس کا آسان طریقہ میں عرض کرتا ہوں، آپ ٹائم نوٹ کر لیں کہ سورج کتنے بجے طلوع ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ تصور کریں 6:12 پر سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، صحیح ہے؟ 6:12 یہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، تو آپ عین اسی وقت 6:12 پر آپ مشرق کی طرف رخ کر لیں گے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، آپ جہاں سے سورج نکلتا ہے آپ اس طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں 6:12 پر۔ اب آپ 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 بار آپ درود شریف پڑھ لیں۔ تو اب اس میں سورج کا نظر آنا بھی شرط نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ آپ مسجد میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اگر گراؤنڈ فلور پہ آپ رہتے ہیں تو اس میں تو تھوڑی مشکل ہو جائے گی، کیسے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوں، کیسے سورج کی طرف رخ کریں، کیسے سورج نظر آئے۔ تو نہ سورج کا نظر آنا شرط ہے، نہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونا شرط ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، آپ مسجد میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب نماز فجر کے لیے تو جاتے ہی ہیں نا، نماز فجر آپ ادا کریں، اس کے بعد تلاوت ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں، پھر عین جب طلوع آفتاب کا وقت ہو تو اس کی طرف سورج کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور 300 مرتبہ بسم اللہ شریف اور 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا، اور 1 سال کے اندر یہ وظیفہ پڑھنے والا وہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ امیر و کبیر ہونے کا مطلب اچھا اب یہ نہیں کہ بہت سارا مال و دولت جمع ہو جائے، بہت ساری بھائی اس کے بعد درہم و دینار جمع ہو جائے، برکت اس کے رزق میں ہو جائیں گی، وہ سعاد کشادگی ہو جائے گی، وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ تو آپ یہ وظیفہ بھی کیجیے، یہ امیر و کبیر بننے کا وظیفہ بھی پتہ چل گیا آپ کو، وظیفہ بھی پڑھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی بھی ہو۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی استخاروں کے جوابات۔ جی ہاں، 2 استخارے تھے جو بتائے تھے، میسج کال کے ذریعے آئے تھے۔ جلال نام بتایا تھا کہ کام جو ہے وہ کام میں برکت ہو جائے، کام اچھا چلے، ایسا ان کے بارے میں انہوں نے روحانی علاج معلوم کیا تھا۔ روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، آپ جو ہے ایک سادہ پیج لیجئے گا اور اس پر 35 دفعہ بسم اللہ شریف لکھ کر اپنے کاروبار کی جگہ پر لگا دیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے ایک اور اسلام بھائی تھے، وحید نام بتایا تھا، والدہ کا نام عزیزن بتایا تھا۔ کام اچھا ہو، گاہک زیادہ شاپ پر آئے اور اس میں برکت ہو جائے، گاہک آتے نہیں ہیں، استخارہ کروانا چاہ رہے تھے، دیکھیں استخارہ کیا ہے آپ کا، استخارے کے اندر کوئی جادو اثرات بندش کا معاملہ نہیں ہے، نظر بد کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ نظر کے حوالے سے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ آپ پڑھ کر اپنے پر دم کیجئے گا، اللہ نے چاہا تو نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا، رزق بڑھ جائے، رزق میں برکت ہو جائے۔ اس کے حوالے سے آپ روحانی علاج نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ عمل آپ نے 40 دن تک کرنا ہے،
روزانہ نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ یا وہاب آپ نے پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ الکریم رزق میں برکت ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنا ایک مسئلہ یہ بھی بتایا تھا کہ فیکٹری میں گاہک نہیں آتے، تو گاہک آ جائیں، کسٹمر کی لائن لگ جائے۔ اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں اس حوالے سے بھی، بھائی کوئی وظیفہ بتائیں، پورا دن گزر جاتا ہے، گاہک نہیں آ رہا دکان پہ، کسٹمر نہیں آ رہا۔ بڑا وظیفہ تو نماز ہے، نماز کی پابندی کریں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی یہ وظیفہ جو میں نے عرض کیا ہے فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہاب یہ پڑھا کریں، اللہ نے چاہا تو، اور اس میں برکت ہوگی، گاہک بھی آئیں گے، سامان بھی بکے گا۔ اچھا، دکان میں اس طرح کبھی کوئی ہے کہ وہ دکان میں کر لیا جائے عمل، یا وہ کوئی وظیفہ پڑھ کے دکان کے چاروں عرض کیا ہے کہ وہ 35 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ کے ماشاء اللہ اکثر آپ بتاتے ہیں، لکھ کر جو ہے وہ دکان میں لگا لیا جائے۔ یہ بہت بے مثال وظیفہ ہے، یہ اس کو کرنا چاہیے، ہر بندے کو کرنا چاہیے، جس کا بھی جائز روزگار ہے، آفس ہے، جو دکان جو بھی ہے، اس کو لگانا چاہیے لکھ کر۔ ہاں، دکان پہ گاہک نہیں آ رہے تو آپ بھائی یہ عمل کر لیجیے۔ پھر دوسرا ایک چیز اور ہے، اگر انداز گفتگو کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، ہم سختی تو نہیں کرتے بھائی، اخلاق، کردار، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اگر ہر کسٹمر آنے والے کے ساتھ غصہ کریں گے، بے رخی سے بات کریں گے، کوئی توجہ ہی نہیں دیں گے، اس کی معیار کے مطابق اس کو سودا نہیں دیں گے، وہ دوبارہ کیسے آئے گا آپ کے پاس؟ ہمارے انداز گفتگو اچھا ہو، بات کرنے کا انداز میٹھا ہو، زبان میں حلاوت اللہ کرے پیدا ہو جائے۔ اچھا، اس میں پھر یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بھائی میں اخلاق اچھا کر رہا ہوں، مسکرا کر میں بات کر رہا ہوں تو میرے پاس گاہک زیادہ آئیں گے، نہیں، اللہ کی رضا، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اخلاق حسنہ اللہ کرے ہمارے پیدا ہو جائیں ہمارے اندر، ہمارے اخلاق اچھی ہو جائیں۔ سنت کی نہیں، ایسی بڑی پیاری سنت ہے مسکرا کر بات کرنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنا، اس کے دکھ سکھ میں ہمدردی کرنا، اس کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ ساری جو معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ لے کر چلیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل لوگ دور دور سے پھر آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ میسیجز کافی سارے ہیں، اور یہ پہلے تو ایک استخارہ کر لیں۔ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ اچانک ایسے چکر آتے ہیں کہ بس ابھی میں گرا، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جسم میں جان نہیں ہوتی، دماغ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے دماغ جکڑ لیا ہو۔ سلیم اتاری نام ہے ان کا، اور والدہ کا نام ہے جمیلہ خاتون۔ ان کا استخارہ کیجیے گا، استخارہ فرما لیں۔ اچھا، خارج کے حوالے سے یہ معلوم کر رہے ہیں کہ خارج کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ آپ سورۃ المؤمنون کی آیت ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ خارج ختم ہو جائے گی۔ میری نوکری نہیں لگ رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو آپ پڑھا کریں، آپ کی نوکری لگ جائے گی۔ اچھا، میں لوڈر رکشہ چلاتا ہوں، بہت پریشان ہوں، سارا دن گزر جاتا ہے، کام مجھے بہت کم ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمت، طاقت، قوت نصیب فرمائے، آپ کو کام ملنا شروع ہو جائے، جو رکاوٹیں اللہ پاک دور فرمائے۔ آپ سورۃ الواقعہ پڑھا کریں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد۔ جی، استخارے کا جواب ارشاد فرمائیں۔ استخارہ کیا ہے ان کا سلیم بھائی تھے، والدہ کا نام جمیلہ بتایا تھا۔ دیکھیں استخارے کے اندر نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ، جادو بندش نہیں ہے، چکر آتے ہیں، گھبراہٹ وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ یہ وظیفہ روزانہ آپ کریں، 1 مرتبہ دن میں انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ 60 مرتبہ لا حول شریف آپ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے 60 دفعہ پڑھنا ہے، پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی پر دم کر کے بھی پیجئے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک اور اہم بات وہ یہ کہ بعض اوقات لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو وظائف بھی پڑھ لیں، روحانی علاج بھی کروا رہے ہیں، لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو راضی برضا رہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو وظائف آپ کو بتائے گئے لگ کر پابندی کے ساتھ وہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم حالات بدلتے چلے جائیں گے۔ مایوس نہ ہو، نا امیدی اور مایوسی آپ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم دعاؤں کی برکت سے بھی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے۔ یا اللہ پاک،
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک گھروں میں، اسپتالوں میں جو مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ پاک جن کے والدین، جن کے بچے، بہن، بھائی، رشتہ دار جو بیمار ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، یا اللہ تو ہی شافی الامراض ہے، یا اللہ پاک تو بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، یا اللہ تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی ڈوبتوں کو بچانے والا ہے، تو ہی بے سہاروں کا سہارا ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مشکلوں میں